یہ ہے کربلا، یہ ہے ان لوگوں کے ساتھ وفائیں۔ آج 1444 ہجری میں کھوڑ علیہ پتہ لگ گیا حسین نال وفا کرنی، کیوں؟ علماء کو سنا، اشرف صاحب سنا، مفتی کامران صاحب کو سنا، ناصر صاحب کو سنا، دیگر لوگوں کو سنا۔ 1444 ہجری نہیں 21-22 تاریخ آساں پتہ تے اس صدیق اکبر نہیں پتہ ہے جنہ مولویوں کو نہیں، خود محمد مصطفیٰ کو سنایا۔ اور وہ روایت آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ حسین بادشاہ آئے، وہ جب آئے تو یہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب صدیق اکبر، آپ فرمایا ابو بکر جی اتر آؤ ممبر تو، یہ ممبر تو آڑے نانے دا نہیں ہے، میرے نانے دا ہے۔ اچھا بالکل جلڑ مولوی بھی ہوئے نا، بالکل جساں مقتدی ہے ہمیں ایک ہی اشارے تے ہنج نسا دیں، ایک ہی اشارے تے ہنج نسا دیں، ساڑھے اے بھی غریب مولی ہیں، اللہ پاک اور مقتدیوں کو بھی حیا دے اور علماء کو بھی دلیری دے۔ مطلب ممبر ایسی دولت ہے نا یار، مسلح ایسی دولت ہے، اتھو نکل گیا اگے وانج کے کوئی ایسا کوئی انج تا نہیں بے ترامیاں چاہ کے جناب گو سٹن لگ پونا، اگے بھی مسلح ہی ملنا نا، کھوڑ نہ صحیح تا امدال صحیح، امدال نہیں تے کمڑیال صحیح، کمڑیال نہیں تے ڈرنال صحیح، ڈرنال نہ صحیح جنگ صحیح، لیکن حضور کے وفاداروں نے جہاں بھی جانا ہے یا محمد کا مسلح مل جائے گا یا محمد کا ممبر مل جانا ہے وہاں پہ۔ اچھا گیا گزرا بھی جنا، میں نے ضمناً بات کر دی، گیا گزرا بھی جنا ہوئے نا، بندہ آن کے آکے بھائی چلو جی مولوی صاحب اترو، جمعہ نہیں بس تو بس تقریر جڑی کر چکے ہو چلو اترو تسی فارغ ہو۔ مولوی صاحب آکسن چودھری صاحب، راجہ صاحب، چیئرمین صاحب، ملک صاحب، سردار صاحب، گل تہاڈی ساری ٹھیک ہے، لیکن آج تو میرے اگے چڑھیا ہوا نا، آج نہ چھوڑنے، آج پوری کرساں بعد اگلے جمعہ نہ چاہتا، آج چھوڑ دیں گے۔ یہ جو ممبر پہ جنا بیٹھا ہوا ہے نا، یہ عام بندہ نہیں بیٹھا ہوا، یہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں مسلح پہ آمینہ کے لال نے اپنی ظاہری حیات میں بٹھا دیا تھا اور دنیا کو بتا دیا تھا کہ حسین کے بابا بھی ہیں لیکن مسلح ابو بکر پاک کا ہے۔ بڑا اونچی یار دب کے کہا سبحان اللہ۔ اچھا جناب حسین پاک فرمان لگے ابو بکر جی اترو تسی ممبر تو، اے ممبر تو آڑے نانے دا نہیں میرے نانے دا ہے، محبتہ ویکھو یار صحابہ دیا لے بیعت نال، اور حسنین کریمین نا جنا اتر آیا، امیر المومنین خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن، سنیوں کی جان، سنیوں کی آن، نقشبندیوں کے پیشوا، آپ ممبر تو تھلے لے آئے، لے کے آن کے امام حسین پاک کا بوسہ دے کے آپ فرمایا حسین جی تساں سچ کیا ہے، ممبر میرے نانے دا نہیں تواڈے نانے دا ہی ہے۔ بڑا اچھا کیا یار سبحان اللہ، ممبر میرے نانے دا نہیں ممبر تواڈے نانے دا ہی ہے۔ یہ جملہ جو ہی کہہ چکے نا، حسین بادشاہ فرمان لگے کہ صدیق پاک تسی دوبارہ بہ جاؤ ممبر تے، بس میں اتنا کچھ لوگاں دسنا سی، ہون کھوڑا لیو اگر چپ رہو تواڈے مقدر نہیں گل لے، حسین پاک تسی کی دسنا چاہنے سو، میں قیامت تک آنے والے آواز آئی ہے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، یار غار جو ممبر پہ بیٹھا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں، پہلی بار مصطفیٰ کی مرضی سے بیٹھا ہے، دوسری بار حسین کی مرضی سے بیٹھا ہے۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ساجی آدھا گھنٹہ نیڑے ہوگا زندہ لکھیں، آپ اندازہ لگائیں ان کا رب چیک کریں۔ اور پھر نا اساں کربلا ایک مزاج بنا کے دانا بھائی محرم ٹھیک ہے، ہمارے بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی رونا چاہتا ہے تو بعض شعراء نے بھی کہا ہے، بعض علماء نے بھی کہا ہے کہ چلو کوئی اگر رونا چاہتا ہے غم حسین میں تو روئے، اس پہ مطلب میں خود سختی کا اتنا قائل نہیں ہوں کہ بھئی چلو کوئی اگر شہادت پڑھوانا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، آنسو بہانا چاہتا ہے۔ حافظ ایک شاعر گزرے ہمارے، انہوں نے کہا بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ، دو چار آنسو جس نے رو کے بہا دیے ہیں۔ انہوں نے غم میں کوئی، لیکن کربلا ایک اور انداز نال بھی تو سننا چاہیے نا، تاکہ لوگاں شہادت نہ جذبہ بڑھے یار، لوگاں چیز جذبہ بڑھے۔
کہ بھائی یار شہید ہونا چاہیے نہ آئی چنگا کام میں شہادت اگر وہ رب اگر قبول کر گنے تو اس تو بڑھ کے اور کے ہوئے لوگا بیان کیتا امام علی مقام نی شہادت ہے اس انداز نہ کہ بندہ سوچت پہ ہوئے نا بھئی یار اتنا بڑا کرنامے تو بعد بھی پھر پریشانیاں اور مصائب اور اس تذکرے ہیں اس انداز نہ تصویر کے دونوں رخ چیک کرو. میں کچھ دن پہلے نا اوڈروال چکوال گیا تے اتھے بہت سارا سلسلہ ہے بہت رلا ملا کم ہے تے ماں انہیں ایک صاحب نہ ملاتا میں مسیتی انٹر ہون لگا تے وہ انا بے حضرت تسا صرف 3 کام کرنے میں کہا کیڑے 3 کام مجھے وہ انا بھی شہادت علی اکبر پڑھنی ہے جی شہادت علی اصغر پڑھنی ہے اور امام علی مقام کی شہادت پڑھنی ہے بس ان 3 بندے نے شہادت پڑھ کے اس تو بعد کوئی ٹائم بچے تے بعد نے واقعات بیان کر دے ہم نے اور گل کوئی نہیں کرنی. میں کہا چل ٹھیک ہے تو شہادت آج چھڑانا ہے. میں چلا گیا میں کہا زیادہ تیر مار سن دے ناصر صاحب لفافہ نہ چدے سن مڑے نے پٹرول گڈی چاہیا میں کول کوئی پریشانی والی گل نہیں ہے. حضرت اس طرح میں جس ٹائم شروع کیتا نا ابو بکر پاک تو تے جنے بھی پنجی ایک دم اٹھ کے نہ باہر نکل گئے جس ٹائم ان نکلے میں کہا چلو صفائی ہوگی ہے پیچھے حسینی بیٹھے ہوئے جڑے اچھا ذکر چھڑ گیا انہوں نے گل چل بھی میں کہا یار میرے ذمہ شہادت علی اصغر لگائی گئی ہے میں ایک جملے میں ان کی شہادت آپ کو دے جاتا ہوں کہ علی اصغر کی شہادت کیا ہے اور اس پہ صبر حسین کیا ہے. ذرا اونچی آنکھوں سبحان اللہ. علی اصغر کی شہادت کیا ہے اور اس پہ صبر حسین کیا ہے. ٹھیک ہے تاریخ من گدا جڑے مورخ لکھنے انہاں بھی من گدا شاعر اپنی شاعری نے اندر جڑی گل کرنے بظاہر انہاں بھی من گدا. جناب حافظ آبادی صاحب جو بیان کیتا ابو بکر چشتی صاحب یا شفیع کاڑوی صاحب جو بیان کیتا انہاں بھی من گدا کہ یار آپ علی اصغر چاہ کے آئے آپ آن کے پانی منگا جواباً انہاں تیر بھیجا حلقوم ناز لگا آپ خون نہ فوارا آسمانہ در سٹ کے آپ عرض کی تھی مالکہ ای تو میرا ایک علی اصغر ہے کئی 100 ہوندے تو منگدہ رہندا حسین دیندہ رہندا. اچھی اچھی محبت نہ کہ سبحان اللہ. مالک تو مانگتا رہتا حسین دیتا رہتا. میں کہا یار چکوال ہلو ای تے ایک رخ ہے نا یار دوسرا رخ بھی تے چیک کرو نا تصویر نا کہ آپ لے کے آئے علی اصغر اور یزیدی کتیاں نال مخاطب ہونے نے بجائے اپنے رب نال مخاطب ہوئے کہ سونے ربا تُد آزمایا حسین تُد آزماننی حد کر دیتی حسین صبر کر کے حد کر دیتی. تھوڑا اونچی بول یار سبحان اللہ کہہ تو نے آزمانے کی حد کر دی حسین نے صبر کی حد کر دی. اور مالکہ تو نے مانگا میرے علی اکبر کا خون وہ چل کے آ سکتے تھے وہ چل کے میدان میں آ گئے. علی اصغر تو نے انو محمد کو مانگا وہ چل کے آ سکتے تھے وہ چل کے آ گئے. قاسم چل کے آ سکتا تھا وہ اپنے پاؤں پہ چل کے آ گیا. کھوڑ آلو سنو اگلا جملہ اور شہادت علی اصغر کو سمجھنا اور صبر حسین اور استقامت حسین کو سمجھنا. میرے ربا جیڑے میرے پتر چل کے آ سکنے سن ان ٹر کے آ گئے علی اصغر نہیں ٹرنا سی حسین ہاتھوں تے چاہ کے لے آیا یار. پھر یہاں پہ چند عقیدے کے حوالے سے 1-2 اور ٹچ دے جاؤں. غالباً سلمان علیہ السلام کی بات میں نے عرض کی ادھر کھوڑ کمپنی میں بھی کہ وہ نا چونٹی ایک گل کی تھی نا بھئی ان آنے پہن اور بے شعوری کیفیت سلیمان علیہ السلام اور انہوں نے صحابہ جڑے نہ جاننے ہویا پہلیو تو ساتھ پیر نہ رکھ دیں وہم لا تشعرون اور ان اس کیفیت جو ہمن کے ان شعور اچ نہ ہون یعنی بے شعوری نال پہلیو تے پیر ہی نہ رکھ دیں. سلیمان علیہ السلام اور انہوں نے صحابہ ان جاگیو اس تے نا ایک مفسر کمال نے جملہ بولا انہوں نے فرمایا یار گال سنو ای پہلی لیکن عقیدہ کئی کالے نالو چنگا دے گئے. ای پہلی لیکن عقیدہ آواز آئی آلے نالو بہت چنگا دے گئے. بھائی آواز آئی ہے بھائی جناب بی بی فاطمہ پاک کھڑی تھی اور عمر پاک آگئے آواز آئی ہے بھائی انہاں آواز آگئی. توجہ آپ فرمانیں کہ ای پہلی عقیدہ گنو اور اساں اتھے لکھو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیمان اور ان کے صحابی آ رہے ہیں چونٹی کہہ رہی ہے سورہ نمل کے اندر اور تساں کچل دین وہم لا یشعرون اور انہاں صحابہ شعور نہ ہوئے بے شعوری دی کیفیت ہے اے بے دھیانی نہ میں تو نکلنا تلے گلاس پہ ہوا گلاسا لت لگ وینی ای بے شعور عدم توجہ کی وجہ سے آئی ہے. جان بوجھ کے ٹانگ مارنا اور ہے اور عدم توجہ سے اگر لات لگ جائے یہ اور بات ہے.
چونٹی عقیدہ ہے دے رہی بندہ ہووے سلیمان علیہ السلام نہ صحابی اور او لت مار دے چونٹیاں او بھی شعور ہووے چونٹی پہنی انج نہیں ہو سکنا کوڑ اللہ نہ بولو مقدر نہیں گال لے لیکن میں تو عقیدہ دے رہا ایک مفسر اس جملہ لکھ رہے ہیں وہ فرمانے ہیں کہ ہو بندہ سلیمان پیغمبر کا صحابی اور وہ سلیمان پیغمبر کا صحابی ہو اور شعوری کیفیت میں وہ چونٹی کو لات نہیں مار سکتا محمد کا عمر فاطمہ کو کیسے لات مار سکتا ہے کیا بات ساجی کیا بات کیا بات ہووے صحابی سلیمان علیہ السلام نے اور ہووے شعوری کیفیت نے اندر چونٹیاں بھی لت نہیں مار سکنا تے جنا عمر جے ہووے عمر پاک جیسا بندہ اور باغ فدق پہ ایک بات بڑا بی بی پاک کھڑیاں رہی ہیں جی اتنا ٹائم کھڑی نہیں ہیں دربار لگا رہا آپ جا کے باغ منگا آپ واپس بھیج دیتا گیا اتنا ٹائم دربار کھڑی رہی ہیں معاملات میں تمہیں عقیدہ دے رہا ہوں میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا ان کا اپنا مقدر ہے ہمارا اپنا مقدر ہے ہمارا اپنا مقدر لیکن یہ بھی ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی بات تو بتائیں نا آپ لوگوں کو اپنی بات بتانا کوئی فرقہ واریت نہیں انہوں نے ہمیں جلڑ جا کو تو نہ جہاں منہ دوڑنا نہیں آنا وہ بھی سادگی نہ اور تم پتہ حضرت امیر معاویہ کون تھا ان اوپرنا کی نا اس نے چاچا ہے چاچا ہے مجھے محادے اس طرح اس نے کرنے گھوں کرنے لگ بنا تمہیں پتہ ہے اور تم پتہ صدیق باغ فدق نہیں دیتا ہے اس کا منہ دوڑنے نے نہیں پتا ساڑھا عالم بیچارہ آنا او پہلے ٹرکنا ہی رہنا اب یہ پتنی میں گال کرے سنتی قوم کے کھیسی قدر ویسی کے ہو سی بھئی قوم کے تیر مارنا زیادہ اگلی بھاری نہ چاہ دے سی تو گال تا یارہ سیدھی کار نا گال تا سیدھی کار باقی تیرے مقدر چے جو تو لوگاں کلیر تا کرنا نا بھئی رولا کے وے اصل باغ فدق ہے یہ غلام عباس کا گھر ہے میں بات کرنے سمجھانا جا رہا ہوں تمہیں یہ غلام عباس کا گھر ہے اور یہاں پہ علی کے بچوں کی بھی بات ہو رہی ہے عمر پاک کی بات بھی ہو رہی ہے اور صدیق پاک کی بھی بات ہو رہی ہے تھوڑا اونچی بول محبت نہ کہ سبحان اللہ بی بی پاک آئی ہیں اس کی سواری پوری کتابیں لکھی گئیں پورے باپ باندھے گئے بڑا عرصہ اس پہ باتیں چلتی رہی بصرے والے کوفے والے دلائل پہ دلائل دیتے رہے اور چنگیز آ کے انہیں لتاڑتا رہا کسے آن کے آکا وہ جلو چھوڑ دو انہاں کتاباں اور ہی دلائل دیونا باغ فدق تے چھوڑو چنگیز تو ان لمحہ پانے واسطے آنا پا تسی جلو انہاں غلط لگ پہ ہو بھئی بی بی پاک منگا صدیق پاک نہیں دیتا اور جلو کوئی گالے کرن آلی سوالی تکو بھئی سوالی کرن آلیاں کون ہیں تے نہ منجن آلیاں ان کو واپس بھیجنے والا کون تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے محمد کی بیٹی اور آ کے مانگنا شروع کر دے یار بولو تو صحیح نا یار محبت نہ کو سبحان اللہ جن کے بارے میں جن کے گھر کا یہ مزاج ہے کہ وہ تو 3 دن خود پانی سے افطار کر لیتے ہیں اور بھوکے پیاسے رکھ لیتے ہیں اور پھر قرآن اترتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ان تیجے لوگ ہیں خود بھوکے رہنے ہیں بھوکے نہ کھلانے ہیں بول یار بول سنی دب کے بول سبحان اللہ وہ تو ایسے لوگ تھے کہ خود بھوکا رکھ لیا خود بھوکا افطار کر لیا پانی کے ساتھ جو ہے افطار کر لیا لیکن مانگا نہیں دیا اور پھر اگو یارے غار اگو جنا غار جے ہوئے یارے غار جے اور بیٹھے ہوئے ہمن حضور فرمان بھئی مال چاہینا جنا ٹور پیا گھر گیا جلال الدین سیوطی جیسے جنے لکھا جنہاں 37 مرتبہ اشرف علی تھانوی جیسے بندے آکھا کہ 37 مرتبہ جاگنے ہویا اس باب رسول کریم ملاقات فرمائی انہاں لکھا ان فرمانن کے جو صدیق پاک آئے نا تے کدھے جو ان سوئیاں بھی کڑ کے نا تے میرے آقا نہیں بارگاہ وچ گھن کے آئے حضور پوچھا حضور نے آمنے تو پہلے تاریخ الخلفاء نے اندر ہے حضور نے آمنے تو پہلے جبرائیل پاک آئے لباس میں بوری والا پایا ہویا آپ پوچھا بھئی اے جبرائیل کے وجہ یار کیوں جا لباس پایا ہوئی تے آپ عرض کی تھی سونے میں ہی نہیں پایا ہویا سارے آسمان والے ہیں جا پایا ہویا سارے آسمان والے ہیں جا پایا آپ فرمایا کیا ہو گیا آسمان والے فرمایا آسمان والے ہیں زمین تے ویکھا توڑے یارے غار ہے جا لباس پایا ہویا اچھا پھر کیا لے کے آئے ہو میرے آقا علیہ السلام پوچھا کہ صدیق کے گن کے آئے ہو سونے اپنے گھر آلے واسطے یا رب میں چھوڑ کے آیا یا مصطفیٰ چھوڑ کے آیا
یہ کیسا باغ ہے؟ توجہ، انہاں آن کے سوال کیتا کہ وہ باغ میرے والد کی ملکیت ہے اور مجھے وہ چاہیے، باغ فدق۔ جناب صدیق پاک آکھا بی بی جی تسی ساڑھے واسطے قابل احترام ہو، پوری کائنات واسطے قابل احترام ہو، خاتون جنت ہو، جنتیاں عورتاں نی سردار ہو، حسنین کریمین نی والدہ ہو، مولا کائنات نی زوجہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگر نہ ٹکڑا ہو، لیکن میرے آقا کو میں سنیا، میرے آقا فرمایا کہ کوئی پیغمبر بھی اپنی وراثت میں جائیداد جاگیریں نہیں چھوڑ کے جاتا، پیغمبر وراثت میں علم چھوڑ کے جاتا ہے۔ ایویں تے نہیں مولا کائنات فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر اس مسئلے میں ہلاک ہو جاتے۔ عمر آپ بھی تو، حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر جی تسی بھی تے بڑے عالم ہو، فرمایا یہ گل ٹھیک ہے لیکن علم نہ جڑا تاج ہے نا محبوب کریم علی پاک نے سر تے پا کے چلے گئے یار۔ اچھا جو ہی یہ بات ہوئی، فرمایا جس طرح حضور کے دور میں غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، مسافروں کے لیے اس باغ کی آمدن استعمال ہوتی تھی، اے بی بی جان توڑے نال وعدہ ابو بکر نے دور بھی اسی طرح ہی استعمال ہو سی۔ آپ فرمایا تسی وعدہ کرنا ہونا کہ میں وعدہ کرنا، آپ فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ چلی آئی ہیں، واپس چلی آئی ہیں، لوگ کہنے آواز آئی، ناراضگی ہو گئی ہے، گھنٹہ کھلتی رہی ہیں، یہ ہویا۔ اچھا آپ نہ دور گزر گیا، اب عمر پاک نہ دور آ گیا، باغ اسے کیفیت تے رہا، انہوں نے دور گزرا، عثمان پاک نہ دور آ گیا، باغ اس سے کیفیت تے گزرا۔ ہوں اگلا جڑا جنا نا انہوں نے نام ہے جدو گنی گل میں مکاون لگا، لیکن آواز بڑی دب کے آونی چاہیے، انہاں تے بھی دبنی چاہیے، آواز چنگی اچھی آونی چاہیے۔ لیکن پھر جدو دور آیا نا، پھر جدو دور آیا داماد مصطفیٰ، شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ، کسے آواز بھی نہیں آئی، اجید آواز آنی ہے رانی آنا، کسے آواز بھی نہیں آئی کہ آپ آقا ہوئے بھئی حق میرے پترہ نہ آیا تے غریب یتیم تے مسکین تے مسافر پہ کھانے لاؤ باغ فدق ادھر آنو، اسی اپنے قبضے گننے ہیں۔ میں کہا صاحب ہون آوازیں کیوں بند ہو گئی آن؟ کیونکہ گالیں جائے ہی نہیں نا، جنا علی جا ہوئے اور اپنا حق دنیا دے دے نا۔ آپ اپنے خلافت کے دور میں بھی باغ فدق کو اسی کیفیت پہ رکھا، پھر 6 ماہ آپ کے صاحبزادے حسن مجتبی آئے، باغ فدق اسی آیت پہ رہا۔ پتہ چلا باغ کے فدق کی اسی آیت پہ علی کو بھی اعتراض نہیں تھا، حسین کو بھی اعتراض نہیں تھا، حسن کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ ان کا اعتراض نہ ہونا یہ بتاتا ہے آج کوئی بھونکے تو وہ جہنمی کتا ہو سکتا ہے، لیکن علی کے گھر والا اور چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ بڑی واضح اور کلیئر گل ہے۔ اچھا جتھے جانا پاس بنجے اتھے آواز آ گئی، بس آواز آ گئی، اساں ہی آئی، وہ آواز خفیہ نا اساں آ گئی۔ توجہ، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اس عقیدے کے ساتھ جڑ جائیں، مضبوطی کے ساتھ جڑ جائیں، اور اتنا سچا اور سچا عقیدہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ حسن رضا خان فرمایا اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ لوگوں کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اسا جدو بھی داستان بیان کی تھی اسا اس انداز بیان کی تھی کہ جنا کہ کاش رب شہادت دے دے آسانی ہے، شہادت مل ونجا اور یہ مرتبہ، اور پھر حق نال کھڑا ہونا یہ بڑا اجر ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ اور انج انبیاء تو بعد بہت کم لوگ ہیں جڑے اس کیفیت نال کھڑے ہوئے ہیں جس کیفیت نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نواسے اور بی بی پاک نے صاحبزادے کھڑے ہوئے ہیں۔ یار زندہ صحبت باقی، وما علیہ الا البلاغ المبین۔